الرحمن الرحیم ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ سابقہ آیتوں میں مشرکوں کا شرک، عقید توحید پرستی کا انکار، نہ صرف انکار، عقید توحید کے مسئلے کو ختم کرنا اور اس سے جڑے ہوئے ہر چیز کو، چاہے انسان ہو، چاہے دینی رنگ بتانے والی روایت طریقہ ہو، اس سے نفرت کرنا وغیرہ وغیرہ، سارے مسائل کو چند نمونے بھی پیش کر سابقہ امتوں کے جو بھی اتراتے رہے، اکڑتے رہے، ظلم و زیادتی کرتے رہے، لیکن تمام ماحول کے اندر ایک پہلو وہ بھی گزرا جس میں ایمان پر باقی رہنے والے باقی رہے۔ آزمائش بھی دنیا کے لحاظ سے بہت طویل زمانے تک گزری، بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ یہ مسئلے کے بعد آخرت کے عقیدہ اصل معنی مضمون رکھتا ہے ایمان کے اندر، ساری بنیاد انسان کی زندگی کی اسی کے پر ہے، ایمانی نقطہ نظر سے۔ جو بھی یہ دنیا میں جو کرتا ہے انسان، کمی زیادتی، ظلم و زیادتی، کسی حق تلفی، ناانصافی وغیرہ وغیرہ، یہ ناانصافی عبادتوں میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، آپسی زندگی میں بھی ہے۔ ان تمام کے بارے میں یہ قطعی فیصلہ سناتے ہیں، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین۔ فصل فیصلہ، فیصلہ عربی لفظ ہے، فصل سے پیش وادلام، یقیناً یقیناً بلا کسی شک و شبے کے، فیصلے کا دن، اس کا ایگزیکٹ ٹائم جو ہے، فکس ٹائم جو ہے، اس کو میقات بولتے ہیں۔ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قیامت آنے کا ذکر ہے، اس کے صحیح دن اور تاریخ نہیں بتا سکتا کوئی بھی، یہ اللہ تعالیٰ اس علم کو اپنے پاس مخصوص رکھا۔ علامتیں بتا دی گئیں، اس کے کیا کیا شرائطیں بتا دیے گئے۔ اسی طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ، جس کو حشر کا میدان کہتے ہیں، اس کی بھی تفصیل گزر چکی، یا مطلق وہاں پر خلاصہ نتیجہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ حشر کے میدان میں کوئی ایک بھی چھوٹنے والا نہیں، نیک بندے، نیک سے نیک تر بندے، برے بندے، برے سے بدتر برے بندے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے اعتبار سے اور عملی زندگی کے اعتبار سے بھی، اچھے کام کرنے والے، برے کام کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے، برے عمل کرنے والے، نیز مزید یہ بھی جو بھی عمل کیے ہیں، جو اس کے اپنے خیال سے میں نے اچھے عمل کیا ہے، اس کے دل والی کیفیت کے اعتبار سے بھی فیصلہ کرنے کا دن ہوگا، کس کے عمل میں کتنا خلوص ہے، کتنا ادب و اہتمام ہے، یا ریاکاری ہے، یا دکھلاوا ہے، یا سستی قائلی ہے، یا غفلت ہے، یہ عمل کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی گرفت میں آ کر رہیں گے، اور جو نہیں کرتے وہ تو پوری طرح گرفت میں آئیں گے۔ اس کی تفصیل اس اگلی آیت میں بتاتے ہیں، اجی وہ دن ایسا ہے، کوئی مولا کسی مولا کا ذرا بھی کام نہیں آئے گا، کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا۔ یہ عربی کا لفظ ہے مولا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انت مولانا، اے رب تو ہمارا مولا ہے۔
آقا ہے. حاکم اعلیٰ اپنے ماتحتوں کو کہے گا عربی میں مولا تو مجھ سے جڑا ہوا ہے، تو میرا خدمت گزار ہے. 12 سے زیادہ معنی مطلب نکلتے ہیں، وہ سب کے سب مراد ہیں. عزیز و قریب یہ بھی مولا. اصل عربی زبان میں ولیون سے مولا کا لفظ بنتا ہے، اٹیچمنٹ، رابطہ، جوڑ، تعلق، چاہے ایمان کے اعتبار سے ہو، دوستی کے اعتبار سے ہو، رشتہ داری کے اعتبار سے ہو. خود غلام ہے، آقا کے اعتبار سے ہو، آقا ہے اپنے بندوں کے اعتبار سے ہو. تو جس میں قریبی رشتہ دار بھی آ جائیں گے، جو ہمیشہ ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزرنا، یہ بھی آ جائیں گے. دوست بھی آ جائیں گے. شوہر آئیں گا بیوی کے حق میں، بیوی آئیں گی شوہر کے حق میں. چونکہ اٹیچمنٹ ہے سب کے ساتھ، یہ سب کے سب مولا میں. قریبی دوست بھی آ جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں توقع رہتی ہے کچھ برا ہونے پر میرے دکھ اور درد کے اندر، یہ دکھ سکھ میں یہ لوگ شامل ہیں. میری خوشی پر انہیں خوشی ہوتی ہے، میرے دکھ پر انہیں دکھ ہوتا ہے. ضرورت کے اوپر میرے مددگار بن سکتے ہیں. یہ ہر کوئی جانتا ہے اس کے لحاظ سے. تو یہ سارے کے سارے رشتے ناتے، یہ قریبی تعلقات، چاہے کسی بھی عنوان سے ہو، ان میں سے کوئی بھی کسی بھی ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا. اس کی وضاحت اگلے پارہ میں اور آئے گی. سورہ عبس یہ پارے 25 ختم ہونے کو آ رہا ہے. سورہ عبس پارے 30 میں اس کی وضاحت کھلے الفاظ میں، یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اور رشتے بھی گن کے بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے. ہر آدمی دوسرے سے، وہ دوسرا جو ہے، چاہے باپ ہے تو باپ سے فرار ہوگا، بیٹا ہے تو اپنے باپ سے فرار ہوگا، باپ بھی ہے تو بیٹے سے فرار ہوگا، شوہر ہے تو بیوی سے فرار رہے گی، کوئی کسی کے مقام نہیں آئیں گے. بیوی ہے تو شوہر کے کام نہیں آئیں گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست احباب کام آئیں گے، بلکہ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑے گی. احادیث میں بڑی طویل تفصیل ہے. حتیٰ کہ حشر کے میدان میں ہر قوم کے لوگ اپنے زمانے کے پیغمبروں کے پاس بھاگ دوڑ کرتے چلیں گے. اس وقت وہ پیغمبر یہ جواب دیں گے. تفصیل ہے. ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا پہلو ہے جس کی وجہ سے ہم تمہارے بارے میں سفارش کر نہیں سکتے. سب سے پہلے ہم کو اپنی پڑی ہے. پارے 7 میں وضاحت ہے، یوم یجمع اللہ الرسول، ہر رسول کو بھی جمع کریں گے. ان کی امتیں جمع ہوں گی، ماننے والے، نہ ماننے والے، فرمانبرداری کرنے والے، نہ کرنے والے، سب جمع ہوں گے. لیکن وہاں کسی کے بل بوتے کے اوپر کامیاب ہونے والا نہیں ہے. تو اس دن وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی کے ذریعے سے ذریعی مدد بھی ہونے والی نہیں ہے جیسا دنیا میں کی جا سکتی ہے. کام آئیں گا تو ایمان، سچا اچھا ایمان، اس کے ذریعے سے اس ایمان کی حقیقت کو جاننے کے لیے کچھ معلومات ہونا، اس کو کہو علم. باضابطہ یونیورسٹی میں پڑھنا ضروری نہیں، کسی جامعہ سے فارغ ہونا ضروری نہیں. شخصی اعتبار سے حاصل کیا جا سکتا ہے، پھلا پھلا پھلا.
اور سارے علم کا اور عمل کا تعلق، پھر اس کا عمل ہونا، عمل کے لیے طریقہ معلوم ہونا. ایک شخص تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے اصول سے واقف ہونا، واقف ہونے کے بعد تجارت پہ چلے گا. ہر چیز کے لیے طریقہ ہے. تو عملی زندگی کے لیے علم ہونا، علم اور عمل یہ دونوں ملنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس خلاصہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. علم میں فلاں فلاں سب کچھ ہے، اعمال بھی ہیں، لیکن دل ہے کہ کھوٹا ہے، دل پاک نہیں ہوا ہے، نفرتیں بھرا ہوا ہے. سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، نفرت رکھتا ہے. ولایت اللہ اسی کا نام ہے، تزکیہ نفس. پوری زندگی میں کسی کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہوئے نہ کتابوں میں بھی ملے گا نہیں ان سے. علم والے بھی نکتہ چینی کرتے ہیں تو علم کی کمی ہے، یعنی ابھی دل صاف نہیں ہوا. اور ہر معاملے کے اندر جتنی ضرورت ہے اتنا علم ہونا ہے، پورے علوم سے واقف ہونا بھی ضروری نہیں. ایک تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے علوم، شریعت کے پابندیاں کیا کیا ہیں، تجارت کرنے کا حکم قرآن نے دیا، اس کے اصول بتائے، اس میں حرام طریقوں کو ذکر کر دیا. اس اصول کو جان کر کرنا یہ ایمان ہوا، عبادت ہوئی. اس سے ہٹ کر دنیا داروں کے طریقے کو اپنانا اور دل میں آیا ہوا ارادہ نفس امارہ کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے ہوشیاری کو یا دیڑھ ہوشیاری کو، یہی چیز وبال جان بن جاتا ہے. دنیا کے لیے بھی پوری زندگی صرف کرے گا، پھر بھی خیر و برکت سے خالی رہے گا، ہائے ہائے کرے گا. مجموعی اعتبار سے ٹوٹلی قریب. بچے ہوئے بندے کم ہیں. فی زمانے میں بھی ہر تاجر بلکہ ہر کمپنی والے تک کہہ رہا ہے سارے کاروبار مندہ چل رہے. جبکہ روزانہ دکان کھل رہی، دھندا تو چل رہا ہے. رونا چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وہاں کوئی کچھ کام نہیں آئے گا مگر ایک چیز کام آئیں گی، اللہ من رحیم اللہ، وہ بندہ جس پر اللہ کی مہربانی ہو گئی. کوئی بھی ذرا جو سفارش کا شفاعت کا ہوگا اس کے اصول قرآن نے بتلا دیا، جگہ جگہ قرآن نے گزرا ہے. یہ مضمون اس سورہ سے پہلے والے سورہ کے اندر بھی تفصیل سے گزرا ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میں ایک لفظ میں ذکر کر دی، سارے رشتے ناتے کوئی کسی کام نہیں گے، بلکہ الٹے ایک دوسرے کے مخالف بنیں گے، دشمن بنیں گے. ہاں، تقوی کی للہیت کی بنیاد کے پر جو ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کام آئیں گی. اب یہاں ذکر بھی آیا بیوی بچے ساری چیزیں کام نہیں آئیں گے، بچا نہیں سکیں گے، لیکن آگے بڑھنے کے بعد ابھی پارے 27 میں آئے گا والذین آمنوا وذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. وہ ایمان والے اور اپنی ذریت کو بھی اس کے اوپر اہتمام کر کے یہ کرتے گئے، روز قیامت کے دن تمہارا سارا کا سارا خاندان، قبیلہ، تمہارے بیوی بچے سب بھی ایک جیسے یہاں جیسا پیار و محبت سے رہا کرتے تھے، وہ پیار و محبت، لیکن شرط ایمان، ایمانیات کی تکمیل ہے تو وہاں پر وہ کام چلے گی. درجات میں کم زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان میں سے جس کوئی ایک جو درجے میں ذرا بڑا ہے اس کو اعزاز بخشتے ہوئے اس درجے میں کم رہنے والے اپنوں کو اس کے درجے کے برابر کر دیا جائے گا، چونکہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا.
انہ هو العزیز الرحیم. اس پر فیصلہ ختم کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ گرفت کرنے والے ہیں، عذاب دینے والے ہیں، حساب کتاب کے فلاں فلاں رتی رتی کا حساب ہونے والا ہے، اس حساب میں یہ بھی ہے کیے گئے عمل کے بارے میں اخلاص کتنا ہے یا افلاس کیسا ہے، دکھلاوا ریاکاری فلاں فلاں. تو جب اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا کسی کی مجال نہیں کہ کوئی روک سکے. وہ العزیز ہے، وہ غالب ہے، کسی کی نہیں چل سکتی. لیکن جس کے پر رحم ہو گیا، الرحیم، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، خصوصی رحمت سے نوازے گا، انعامات سے، درجات عالیہ سے، جس کی تفسیر قرآن جگہ جگہ فرماتا ہے اور احادیث تو پورا خلاصہ پیش کرتے ہیں. جنت اس کی نعمتیں، جنت کا حال چال، بلکہ رویت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا دیدار جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوں گی. ہمیشہ 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 کے لیے سلام 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 سلام، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. وظائف کی دنیا میں بھی اس آیت کا وظیفہ سب سے زیادہ معنی اور حقیقت رکھتا ہے. اب اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ، جنتیوں اور دوزخ کی کیا کیفیت ہوں گی، اب وہ تفصیل جو اس سورہ کا آخر حصہ ہے اگلی آیتوں میں آئے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ.